صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں تمام کے جملہ اوصاف کو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ والذین معہ، وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا کبھی ان کو رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں وہ سارے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی مثالیں اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر بھی بیان فرما دی ہیں، انجیل کے اندر بھی بیان فرما دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے مغفرت کا، اور سب سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین نقل کرتے ہیں والذین معہ، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ساتھی ہونے سے کیا مراد ہے؟ صحابی کا مطلب بھی ساتھی ہوتا ہے، لیکن فقہاء نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے، جس شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پا لیا ایمان کی حالت میں، پھر ساری زندگی اسی ایمان پر قائم بھی رہا، مرتے دم تک حالت ایمان پر رہا، تو اس شخص کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بندہ عمل کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ آج اگر کوئی بندہ سارا دن روزہ رکھے، ساری رات عبادت کرتا رہے، لمحہ لمحہ تسبیحات ذکر اذکار کرتا رہے، لیکن وہ صحابی رسول کے قدموں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کی تعریف کیا بنی؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پایا ہو، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، اگر وہ نابینا ہے تو کم از کم اس نے صحبت کو پا لیا ہو حالت ایمان کے اندر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عمل کے ساتھ صحابی بننے کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اسلام سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے، ابھی اس نے نہ ایک نماز پڑھی ہے نہ ہی روزہ رکھا، جہاد کے اندر وہ شریک ہو گیا اور جہاد میں جا کر وہ شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بننے کا شرف تو حاصل کر لیا، لیکن نہ ہی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کو اتنا مقام عطا فرما دیا کہ ساری کائنات کے غوث کتب ابدال بھی اکٹھے ہو جائیں، اس صحابی رسول کے قدموں کا لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ساتھی عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے چنے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے اور ان کو صحابی ہونے کا شرف مل گیا۔ اسی طرح حضرت وحشی بن حرب جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت چونکہ جنگ احد میں وہ کفار کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن وحشی نے چونکہ ان کو شہید کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض بھی تھے۔ بعد میں حضرت وحشی نے جب اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن فرمایا کہ اب میری آنکھوں کے سامنے نہ رہا کرو۔ اب یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بن گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اسلام کی ساری چیزوں کو اپنا لیا، تو اب فقہاء لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب جس گھوڑے پر سوار ہو جائیں، اس گھوڑے کے قدموں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی ساری کائنات کے غوث کتب ابدال نہیں ہو سکتے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان
اگرچہ عمل ان کے وراء الورا ہیں، ان کا عمل بھی بہت وزنی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو خاصیت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت والی، وہ بعد والوں کو کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونا پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو وہ کسی ایک صحابی کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آدھا مد کتنا ہوگا؟ 2-2.5 سیر کا ہوگا، لیکن فرمایا کہ اگر سونا خرچ کر دے پہاڑ کے برابر، عام شخص کی بات ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ عام شخص صحابی رسول کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا وزن کتنا ہوگا۔ تو والذین معہ، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پھر آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ نقل کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ خاصیت ہے، یہ ان کا وصف تھا کہ کفار پہ بڑے سخت رہا کرتے تھے۔ جو بھی کافر آ جاتا اس کو وہ اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، اگر تو وہ اسلام قبول کر لیتا تو پھر ٹھیک تھا، ورنہ ان کے ساتھ پھر جلال کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ویسے نازل فرما دی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کے جنازہ نہ پڑھنے اور قبر پر نہ جانے کے والے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ، کہ ان پر نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بشر نامی شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں آ گیا، اور یہاں جب فیصلہ آیا تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما چکے، تو پھر اب منافق کا سر قلم کر کے بتایا کہ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کیا کرتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا صحابہ کرام علیہم رضوان اشداء علی الکفار، کفار پر انتہائی سخت تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ جب ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو آقا کریم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے باپ کو تھپڑ دے مارا۔ جب معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے بارے میں یوں الفاظ کہہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا باپ ہے، تو نے ایسا کیوں کر دیا، تم نے اپنے باپ پر اپنا ہاتھ کیوں اٹھا دیا؟ وجہ یہ تھی کہ اصل بات ایمان کی ہے، ایمان لانے کے بعد ہی مسلمانوں پر سارے ایمان والے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور انہی احکامات پر پھر جا کر بندہ عمل کرتا ہے۔ اگر ایمان ہی بندے کے اندر نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، کوئی عمل بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو چن لیا۔ پھر قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اولئک ہم اصحاب محمد، کہ یہاں پر مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ قرآن مجید کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بتا رہا ہے کہ ان کو چنا خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 4 ساتھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت تم پہ فرض قرار دی گئی ہے۔ جس طرح نماز روزہ تم پہ فرض ہے، اسی طرح ان کی محبت فرض ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان 4 میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، فرمایا بروز قیامت نہ اس کی کوئی نماز قبول کی جائے گی، نہ اس کا کوئی روزہ قبول کیا جائے گا، بلکہ ایسے فرد پر لعنت کا توق ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابی کیسے بنتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ پھر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ پھر اسی آیہ کریمہ کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرما لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کا وعدہ۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور ان کے لیے جنت کا بھی وعدہ ہے۔ جب یہ 2 وعدے میں نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے، دنیا کا کوئی شخص نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اور وعد اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں مغفرت کا بھی اور جنت کا بھی، تو پھر ہمیں زیب نہیں دیتا، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی صحابی رسول کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے یا برے الفاظ کہے۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہتا ہے تو اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کی گستاخی کرنے والا ایسا شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ سارے فرشتے اور سارے جن و انسان کی لعنت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمائے، مرتے دم تک ہمیں اس عقیدے پہ قائم رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی، اور قرآن مجید کا بھی وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔